یہ پاکستان کی وہ واحد پہلی سیاسی پارٹی ہوگی کہ جس کا بانی صدر بھی پہلا مرکزی صدر بھی جمہوری طریقے سے آئے گا. اور انشاءاللہ 11 دسمبر بروز اتوار یہاں چکوال سے یہیں ہمارے دفتر سے ایک بہت بڑا قافلہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا. تو آپ دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ دوستوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، آپ آج کے دن تشریف لائے، تو آپ سے یہی التماس ہوگی کہ 11 دسمبر بروز اتوار کو ہمارا جو قافلہ یہاں سے روانہ ہوگا اس کی کوریج کے لیے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کانفرنس میں بات کی کہ ہم نے پچھلے 44 سال کوشش کی تو ہماری جو مدر آرگنائزیشن تھی وہ انجمن طلبہ اسلام تھی، اور آج سے پہلے بہت سی پریس کانفرنسوں میں آپ کسی مذہبی جماعت کا جو ہے نا وہ لیبل اپنے اوپر نہیں لگاتے. آپ کہتے ہیں جی کہ آزاد بنی تھی اور آزاد ہے اور طلبہ کی سیاست ہے اور طلبہ ہی اس کو چلاتے ہیں، طلبہ ہی اس کی بناتے ہیں. تو یہ ہماری وہ مطلب کہ آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو انجمن طلبہ اسلام کا جو بنیادی وصف تھا کہ ATI کی وہ طلبہ تنظیم ہے جسے طلبہ ہی بنا رہے تھے اور طلبہ ہی چلا رہے تھے. تو آج بھی ہم آپ کے سامنے وہی ماڈل پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہماری وہ مدر آرگنائزیشن تھی جس سے ہم نے تربیت کی. انجمن طلبہ اسلام نے معاشرے کو تربیت یافتہ نوجوان دیے، اور اس کے بعد اگلا جو اس کا سٹیپ تھا وہ عبدالنوید حیدری صاحب المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، یعنی یہاں سے ہم نے تربیت لی اور یہاں سے ہم آگے جو ہے وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا جو اگلا سٹیپ ہے، یعنی یہ ہمارا چوتھا سٹیپ ہے کہ ہمارا پہلا جو سٹیپ تھا وہ انجمن طلبہ اسلام تھی کہ ہم نے نوجوان تیار کیے. ہمارا جو دوسرا سٹیپ تھا وہ مصطفائی تحریک تھی کہ انجمن طلبہ اسلام کی تربیت یافتہ جو لوگ تھے ان کو ہم نے معاشرے میں مذہبی حوالے سے جو ہے وہ آگے پیغام پہنچایا. اور تیسرا جو ہمارا سٹیپ تھا وہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی تھی کہ ہم نے اپنے جو تربیت یافتہ نوجوان تھے ان کو جو ہے وہ معاشرے میں فلاحی ریاست کے حوالے سے جو ہے وہ کام کیا. اور اب ہمارا یہ چوتھا سٹیپ ہے کہ ہم نظام جو حکومت ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کی ایک سیاسی جماعت تھی اور انجمن طلبہ اسلام ہمیشہ یہ بات کہتی رہی ہے مختلف پلیٹ فارم پہ. یہ ایک ہم پہ ایلیگیشن تھا کہ ہم ان کی ایک ذیلی تنظیم ہے، حالانکہ ہمارا ایک جو بنیادی سیٹ اپ ہے، جو لوگ ہمارے ڈھانچے سے واقف ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اس کی جو ہے ایک نظریاتی اور فکری وابستگی ہونا الگ بات ہے کہ ہمارے نظریات اور فکر جو ہے وہ ملتی ہے، لیکن کبھی بھی انجمن طلبہ اسلام کے ڈھانچے کا ان کے ساتھ تعلق نہیں رہا ہے. اور اس پارٹی سے بھی اختلاف باقی پارٹیوں کی نسبت یہی ہے کہ جو ہمارے پاکستان کی اور خصوصاً ایشیا کی سیاست ہے اس میں یہ ہے کہ ایک شخص کے گرد سیاست گھومتی ہے. بہت بڑی آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس بات کا اعتراف کریں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ مسلم لیگ پہلے ایک نظریاتی جماعت تھی. پاکستان کا جب وجود آیا تو ایک نظریے کی بنیاد پر آیا اور وہ اسی جماعت کا نظریہ تھا جسے مسلم لیگ کہا جاتا ہے. لیکن جب پاکستان بن گیا تو بدقسمتی سے وہ نظریہ اور فکر ختم ہو گئی اور صرف شخصیات آ گئی. اسی طرح ہماری جتنی بھی پاکستان کی جماعتیں ہیں وہ ایک شخصیت یا ایک، چاہے وہ علماء کی جماعتیں ہوں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، وہ ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہے. اور ہم اس لیے ایک تجربہ، یہ لوگ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ تجربہ کیسے کامیاب ہوا، تو ہم 44 سال سے یہ تجربہ پیش کر رہے ہیں کہ 44 سال ہم نے انجمن طلبہ اسلام 1968 میں بنی اور اب تک انجمن طلبہ اسلام کی ہر سال قیادت چینج ہوتی ہے، اور یہ آپ کا اخبار، آپ کا میڈیا اس پر گواہ ہے کہ ہر سال ہماری قیادت چینج ہوتی ہے. تو لیکن اس کے باوجود سیٹ اپ چل رہا ہے. تو ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ جو نظریہ ہے وہ کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ شخصیات ہمیشہ نظریات کی محتاج ہوتی ہیں. تو بنیادی طور پر اس جماعت کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ وہ جماعتیں بھی ایک شخصیت کے گرد گھوم رہی ہیں، نظریات اور فکری طور پر وہ کام نہیں کر رہی ہیں. ہماری جو جماعت ہوگی وہ بیسیکلی جو اصل جمہوریت کی روح ہے اس کے مطابق ہوگی کہ وہ کسی ایک شخصیت کے گرد نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے دستور میں جو ایک شکاری جو اس دن دستور بھی پاس ہوگا ہمارا، اس میں یہی ہے کہ جو ہمارا ایک صدر ہوگا وہ 4 یا 5 سال سے زیادہ کوئی بھی بندہ پارٹی کا صدر نہیں رہ سکتا ہے.
کہ یعنی اس میں جمود نہیں آئے گا. بیسیکلی جیسے آج آپ دیکھیں جمہوریت کے حوالے سے جو یورپین کنٹری ہیں وہ آگے کیوں ہیں کہ وہ جیسا بھی ان کا سسٹم ہے، جو بھی سسٹم ہے، لیکن ان کے ہاں اصل میں روٹس تک جمہوریت موجود ہے. ہمارے ہم جمہوریت کا نام تو لیتے ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں ساری جمہوریت کا نام لیتی ہیں، لیکن وہ اپنے اندر جمہوریت جب بات آئے تو وہ کوئی ادھر کی گھما کے پھینک دیتا ہے، کوئی ادھر کی گھما کے پھینک دیتا ہے، اور اگر کرنی بھی ہو تو وہ صرف ایک دکھاوے کی جمہوریت ہوتی ہے، پھر وہی بندہ سامنے آ جاتا ہے. تو ہمارے ہاں اصل بنیادی یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بنیادی روٹس ہیں اور جو لوگ کام کرنے والے ہیں، ایک تو وہ مڈل کلاس سے آئیں اور ایک وہ لوگ ہوں جو سارے تربیت یافتہ ہوں، اور پھر ہر بندے کو اپنی صلاحیت آزمانے کا موقع ملنا چاہیے. یہ آفسز ہمارا ابھی رابطہ آفس تو شروع نہیں ہوا کیونکہ کوارڈینیشن پارٹیز بن چکی ہیں. بیسیکلی ہمارے سیٹ اپ کے مثلا انجمن طلبہ اسلام کا دفتر موجود ہے، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا دفتر موجود ہے. اب جو بھی پارٹی کی پالیسی 11 ستمبر کو اناؤنس ہوگی تو اس کے فوراً بعد پارٹی کے علیحدہ باقاعدہ دفتر ہوگا. مثلا آپ دیکھیں نا کہ اگر پارٹی، میں سینئر آدمی ہوں، حافظ صاحب چھوٹے بھائی ہیں، لیکن چونکہ میں سیاست نہیں کر رہا، میں ایک مذہبی اور رفائی کام کر رہا ہوں، تو میں وہیں پہ بیٹھا ہوا ہوں. اور جو لوگ ہمارے مثلا اس فیلڈ میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہم ان لوگوں کو، اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو آگے لائیں گے. یعنی کوارڈینیشن باڈی میں اب حافظ صاحب آگے انشاءاللہ اب ان کی ٹیم مکمل ہو جائے گی. جب مرکز کا الیکشن اس کے وجہ سے نیچے سارے باقاعدہ الیکشن ہو گئے. یہ سیٹ اپ اب کوارڈینیشن باڈی تک ہے. جب مرکزی الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے 1 ماہ کے اندر اندر ضلعی سطح پر بھی الیکشن ہو جائیں گے اور الیکٹڈ لوگ آ کے پارٹی کی قیادت سنبھال لیں گے اور پھر باقی سارا سیٹ اپ چلے گا. جی بیسیکلی ہمارا جو بنیاد، کیونکہ ہم نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ بنیاد ہمارے وہ فکری لوگ ہیں جو پارٹی کے بنیادی ممبر تصور ہوں گے، جو ان 44 سال میں ہماری اس تحریک اور فکری تحریک کے ساتھ وابستہ رہے. ان کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں میں موجود ہے، جو مرکزی کیبنٹ تک رہے ہیں، یا ان کا اتنا تجربہ ہے ملک لیگ لوگوں کا. جو بنیادی جو یہ پہلی ممبرشپ ہے ان لوگوں پر مشتمل ہے. اور نیکسٹ ہم، کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے تربیتی ایجنڈا بھی رکھنا ہے کہ اب جو قیادت آئے گی وہ جو کام کرے گی، نئے لوگ بھی ہم شامل کریں گے، معاشرے کے ہر طبقے سے لوگ شامل کریں گے، لیکن وہ 5-6 سال اسی تربیت سے گزریں گے، پھر وہ لوگ بھی بنیادی ممبرشپ میں آ جائیں گے اور پھر وہ بھی نیکسٹ الیکشن میں شامل ہو سکیں گے. بنیادی طور پر پاکستان کو عوامی فلاحی مملکت بنانا، یہ تو بیسک ایجنڈا ہے ہمارا. اور اس کا جو منشور ہے وہ انشاءاللہ جب وہ پاس ہوگا تو وہ فوراً آپ کو بھجوا دیا جائے گا. اس میں ڈیٹیل سے ہوگا کہ ہر ادارے کے حوالے سے ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری فارن پالیسی کیا ہوگی، ہمارے ملک کے اندر پالیسی کیا ہوگی، مذہبی جماعتوں کے اندر جو اتحاد اور جو ہمارے یہاں فضا ہے. آپ دیکھیں نا، ایک ہم اس پہلو کو اگر لیں کہ ہمارے ملک کے اندر مذہبی انتہا پسندی کیوں ہے، یہ کبھی ہم نے محسوس نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ 56 اسلامی ممالک ہیں، کسی ملک میں یہ صورتحال نہیں ہے، صرف پاکستان میں. وجہ یہ ہے کہ اس کو ان جماعتوں پر بھی باقاعدہ ایجنسیز کام کرتی ہیں اور ان کو اپنے موروں کے طور پر استعمال کرتی ہیں، اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کو ایسے پروموٹ کرتی ہیں. تو ہماری اس حوالے سے بھی ایک پالیسی آئے گی تاکہ مذہبی طور پر بھی ایک ایسی سازگار فضا بن سکے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام کرے، اور ایک فوکس ہو حکومت کا. اور اسی حوالے سے آپ کی جو دفاعی پالیسی ہے وہ بھی ہم اس پہ انشاءاللہ ہمارا مکمل کام ہو چکا ہے. لیکن چونکہ ابھی ہم اسے اناؤنس اس لیے نہیں کر سکے کہ ابھی ہماری صوبائی سطح پر آپ کو صوبائی سطح پر ہمارے جو کوارڈینیٹر ہیں وہ سارے پریس کانفرنس کر چکے ہیں. ہمارا سارا فوکس یہ ہے کہ دعوت پہ اور وہاں سارے پالیسی اور ایجنڈا اناؤنس کیا جائے گا، اور اس کو باقاعدہ اخبارات کو اس کی منشور کی بھی اور ساری فوٹو کاپیاں باقاعدہ بھجوائی جائیں گی تاکہ اس کو مکمل ہماری پالیسی. اور واحد جماعت ہوگی کہ جو اپنے مطلب جس دن وہ بن رہی ہے اسی دن ٹوٹل پالیسی اپنی ہر شعبے کی وہ آپ کے سامنے رکھے گی.